محترم دوستو، پیشاب اور ٹوائلٹ کرنے کے بعد قطرے گر جاتے ہیں، یہ ہر کسی کی شکایت ہوتی ہے، ہر کسی کو شک و شبہ ہو جاتا ہے۔ تو آئیے آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ ان قطروں کے شکوک و شبہات سے کس طریقے سے حفاظت کی جاوے، قطروں کی ان بیماریوں سے کس طرح سے بچا جاوے۔ سب سے پہلے تو اطمینان کے ساتھ استنجا اور پیشاب سے فارغ ہو جاوے۔ پیشاب اور استنجا سے فارغ ہونے کے بعد اب کسی شخص کو عادت ہوتی ہے کہ کھانسنے کے بعد کچھ قطرے آ جاتے ہیں، کسی شخص کی عادت ہوتی ہے کہ زمین پر پیر مارنے کے بعد کچھ قطرے آ جاتے ہیں، کسی شخص کی عادت ہوتی ہے کہ جیسے ہی استنجے کے بعد کھڑا ہوتا ہے تو کچھ قطرے گر جاتے ہیں۔ تو پیشاب کرنے کے بعد فوراً پاکی حاصل نہ کرے، بلکہ تھوڑا سا کھانس لے تاکہ جو بھی قطرے وغیرہ دبے ہوئے ہیں وہ نکل جاویں۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا دائیں طرف کو جھک جاوے، تھوڑا سا بائیں طرف کو جھک جاوے۔ اس طریقے سے کرنے سے بھی جو قطرے دبے ہوئے ہوں گے وہ نکل جائیں گے۔ اسی طریقے سے تھوڑا سا کھڑا ہو جاوے پاکی حاصل کرنے سے پہلے، اور پھر بیٹھ کر پاکی حاصل کرے۔ اس طریقے سے کرنے سے بھی امید ہے کہ جو قطرے وغیرہ دبے ہوئے ہوں گے وہ نکل جائیں گے۔ اتنا کرنے کے بعد بھی اگر شک و شبہ رہتا ہے تو اپنے عضو خاص کو نچوڑ لے تاکہ جو بھی قطرے وغیرہ دبے ہوئے ہیں وہ پورے طریقے سے نکل جاوے۔ اتنا کرنے کے بعد پھر ڈھیلے سے پاکی حاصل کرے۔ عام طور پر امت نے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے وہ طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہے۔ اللہ رب العزت نے پاکی حاصل کرنے میں ڈھیلے اور پانی کو جمع کرنے والوں کو پسند فرمایا ہے۔ تو پاکی حاصل کرنے میں پہلے ڈھیلا استعمال کرے، اس کے بعد پانی کے ذریعے سے پاکی حاصل کرے۔ امید ہے کہ اتنا سب کرنے کے بعد اس کو کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا، لیکن اس کے بعد بھی اگر اس کو شک و شبہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں اٹھتے وقت پیشاب پخانے کی جگہوں پر مختصر سے پانی کے چھینٹے مار لے۔ امید ہے کہ اتنا کرنے کے بعد پھر کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہے گا۔ پھر بھی اگر شک و شبہ ہوتا ہے تو پھر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دے، پھر زیادہ شکوک و شبہات میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہم یہ ساری چیزوں کو نہیں اپناتے ہیں اور فارغ ہونے کے فوراً بعد پاکی حاصل کر لیتے ہیں تو جو شکوک و شبہات ہمارے ذہن و دماغ میں دوڑ رہے ہیں، جو قطرے کے شکوک و شبہات ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں تو وہ آتے ہی رہیں گے۔ اگر ہمیں ان شکوک و شبہات سے بچنا ہے، اگر ہمیں ان قطروں کی بیماریوں سے محفوظ ہونا ہے تو ہمیں یہ طریقہ کار اپنانا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھیلا استعمال کرنے کی سنت ہے، اس کو اپنانا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء۔